یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، لا تقولوا راعنا، مت کہو راعنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو انظرنا۔ راعنا عربی میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی بات کو دوبارہ آپ ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، راعنا یا رسول اللہ۔ اب یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کو میں نے بتایا کہ وہ صحیح طرح کے آج کے اعتبار سے اگر ہم سمجھیں جس طرح بھانڈ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی صورتحال تھی، ہر لفظ کو بگاڑنا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ان کی مثالیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں سورۃ البقرہ میں، جب ان کو کہا گیا کہ آپ کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، تو انہوں نے کہا سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے ان کو کہا گیا کہ جب وہ اریحا شہر جس کو جیریکو کہتے ہیں انگلش میں، وہ فتح ہوگا تو آپ نے کہنا ہے حطۃ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو انہوں نے حنطۃ حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ تیسری مثال ان کی آ رہی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اس کو بگاڑا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ راعینا، رائی کو لمبا کر دیتے تھے، راعینا یا رسول اللہ۔ راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو نعوذ باللہ صحابہ کرام کی تو یہ نیت نہیں ہوتی تھی اس کو ٹیمپر کرنے کی، لیکن وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اذیت پہنچانے کے لیے کہتے تھے تم تو اپنے پیغمبر کو کہتے ہو راعینا، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو وہ بھی کہتے تھے راعینا، اور اگر کسی صحابی کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو لفظ کو بگاڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کو ٹوک دیا، تو کہتے تھے آپ اپنے کان صاف کروائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں راعینا، آپ کے سننے میں فرق لگا۔ لیکن وہ در حقیقت کیا کرتے تھے؟ اس کو بگاڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ آپ نے یہ لفظ ہی کہنا چھوڑ دیں، اور آپ یہ کہیں وقولوا انظرنا، تم یہ کہا کرو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا انتظار فرمائیں یا ہم پر نظر فرمائیں، دوبارہ سے بات کو ارشاد فرمائیں، واسمعوا، اور پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو جان بوجھ کر ان چیزوں کو بگاڑتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا بھی، چاہے اس میں نیت نہ ہو، وہ انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو گستاخانہ عبارتوں کے اوپر تعویل نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے تو اب اس میں تعویل نہیں کریں گے، بلکہ اس بندے کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ توبہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں بھی فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ کے ارشاد کے مقابلے میں کسی اور بندے کی بات کو اہمیت دے گا تو وہ شخص بھی گستاخ رسول کے زمرے میں ہی شامل ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز بلند کرنا کفر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی دوسرے کی بات کو ترجیح دینا بھی بدرجہ اولا کفر ہے۔